بندہ ہر روز اپنے رب کو پکارتا ہے، گڑ گڑاتا ہے اور یہ کہتا ہے کہ میں اللہ کا بندہ ہوں، مجھے رب نے پیدا کیا ہے۔ وہ ہر گھڑی یہ چاہتا ہے کہ میں اپنی زبان پر یہ ورد رکھوں، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے۔ اور اس کا یہ مصمم، اس کا عقیدہ بھی ہے، مکمل ایمان بھی ہے کہ توکلت علی اللہ ان اللہ علی کل شیء قدیر۔ مومن یہ ہوتا ہے کہ مومن کا جو توکل ہے نا، جو یقین اور بھروسہ ہے، وہ کس پر ہے؟ علی اللہ، اللہ کی ذات پر ہے۔ مومن کو اگر کوئی تکلیف آئے تو وہ یہی محسوس کرتا ہے کہ یہ تکلیف بھی میرے رب کی طرف سے تھی، اور اس سے اگر کوئی راحت ملے، سکون کی زندگی میسر آئے، تو بندہ مومن یہ محسوس کرتا ہے کہ یہ تکلیف اور مصیبت بھی اللہ کی طرف سے تھی، اور یہ آسانی اور شادمانی اور مسرت بھی میرے رب کی طرف سے ہے۔ اس لیے وہ ہر حال پہ توکل کرتے ہوئے صبر کرتا ہے۔ کیوں؟ جو مومن ہوتا ہے اس کا یہ عقیدہ ہوتا ہے کہ میرا رب کبھی دے کے آزماتا ہے اور کبھی لے کے بھی آزماتا ہے۔ میرا رب کبھی اٹھا کے آزماتا ہے اور کبھی گرا کے آزماتا ہے، کبھی بادشاہی دے کے آزماتا ہے اور کبھی فقیری دے کے بھی آزماتا ہے۔ تو آزمائشوں کا دور صرف بندہ مومن کے لیے نہیں ہے، بلکہ میرے رب نے تو اپنے نبیوں کو بھی آزمایا ہے۔ اور آزمائش سے مراد امتحان۔ آج ہمارے اوپر ذرا سا کوئی مشکل آ جائے نا، کوئی پریشانی آ جائے، تو ہم آہو بکا کرنے لگتے ہیں، تڑپنے لگتے ہیں، جناب والا یہ کیا ہو گیا، وہ کیا ہو گیا، ایسے کیوں ہو گیا، ویسے کیوں ہو گیا۔ اور پھر اگر ایک رمضان کی عبادت کر لیں، جمعے کا جمعہ پڑھ لیں، یا کہیں قرآن کی چند صورتوں کو ہم روزانہ اپنا معمول بنا لیں، یا اگر ہم سے کوئی اللہ کی توفیق سے کوئی تسبیح پڑھی گئی، کلمہ شریف کی، سبحان اللہ کی، لا حول کی، اللہ کی پاکی کی، عظمت کی، ہم نے رب کے نام و صفات کا ورد کر لیا یا تلاوت قرآن کر لی، تو پھر ہم یہ سوچتے ہیں کہ بہت بڑا کام کر لیا ہے، اب تو میری پریشانی اور مصیبت میرے سامنے سے بھی نہیں گزرنی چاہیے، میری زندگی کی طرف کبھی رخ نہیں کرنی چاہیے۔ ہمارا تو یہ حال ہے، لیکن اللہ کے جو محبوب بندے جن کو رب اپنا کا اعلان کرتا ہے، ان کی تو یہ شانیں ہیں کہ وہ جس حال میں بھی رہتے ہیں، جس آزمائش اور امتحان میں بھی چلے جاتے ہیں، ان کا توکل یہ ہوتا ہے، ان کا بھروسہ رب کی ذات پہ اتنا مضبوط ہوتا ہے کہ ہم جس حال میں ہیں، جس طرف جا رہے ہیں، یہ میرے رب کی طرف سے ہے، اور میرا رب ہمارا امتحان لینا چاہتا ہے، ہمیں آزمائش میں ڈالنا چاہتا ہے۔ جیسے کہ کوئی جناب والا کوئی مٹی کا برتن خریدتا ہے تو بازار و مارکیٹ کی طرف رخ کرتا ہے، جب وہ مٹی کا برتن اٹھاتا ہے، ٹھوکر مار کے دیکھتا ہے، اسے بجا کے دیکھتا ہے، ذرا یہ کتنا مضبوط ہے، تو وہ مٹی کا برتن بجا کے پتہ چلتا ہے، نہیں بھائی صحیح ہے، خرید لو، اگر تھوڑا ہلکا لگا تو پتہ چلتا ہے کہ معاملہ گڑبڑ ہے، چھوڑ دو۔ اس لیے جو رب تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں سچا ہونے کا، ایمان ہونے کا دعویٰ کرتا ہے، مومن کامل ہونے کا اعلان کرتا ہے، رب کی ذات و صفات پر یقین رکھتا ہے، ہر حال میں وہ اپنا توکل اور بھروسے کی بنیاد میرے رب کی ذات پہ رکھتا ہے، میرے رب کے حکم پہ رکھتا ہے، تو پھر میرا رب اسے آزماتا ہے، آزمائش میں ڈالتا ہے، امتحان میں ڈالتا ہے، غم و پریشانی میں ڈال کے، امتحان میں ڈال کے، وہ بھی بندے کو بجا کے دیکھتا ہے، آزما کے دیکھتا ہے، بیماری دے کے آزماتا ہے، کبھی مشکلیں دے کے آزماتا ہے، کبھی دکھ دے کے آزماتا ہے، کبھی
اکیلا چھوڑ کے آزماتا ہے، کبھی زمین پہ رلاتا ہے، کبھی پہاڑوں پہ رلاتا ہے، کبھی میدانوں میں رلاتا ہے، کبھی پہاڑوں میں رلاتا ہے۔ رلانے سے مراد امتحان لیتا ہے کہ میرا بندہ جو کہہ رہا ہے، جو سوچ رہا تھا، جو کہہ رہا تھا، جو یقین تھا، جو ایمان تھا، کیا اس میں کامل ہے کہ ابھی کمزور ہے؟ کیا اس پر یہ کھڑا اترتا ہے یا اس پر یہ ناکام اترتا ہے؟ ذرا میں دیکھو اس کا یقین کتنا کامل ہے، ذرا میں دیکھو اس کا اعتماد کتنا مکمل ہے، ذرا میں دیکھو اس کا بھروسہ کتنا توکل والا ہے، میں دیکھوں کہ یہ اپنے رب سے کتنی محبت رکھتا ہے۔ اس لیے میرے رب نے جب چاہا، جس سے چاہا اسے آزمایا، امتحان میں ڈالا۔ میرا رب ہمیں بھی جس امتحان میں ڈالے، ہمیں دعا کرنی چاہیے اللہ اس امتحان میں ہمیں کامیاب فرمائے۔